پیارے دوستو، نماز کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا، اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، حامان اور قارون اور بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے کی صورت میں دنیا اور دین دونوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں ان 5 نمازوں میں اضافہ کروں گا، نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی 5 نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جب منافقین مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف حاصل ہوتا۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند ایک نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نمازوں کی ترغیب دلائے تو کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، یا رمضان میں باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، یوں گویا کسی قسم کی شرم و جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں ترک کرنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ کے دن تک یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عن قریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلا کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزندار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، یا دنیاوی مصائب و آلام جن کا تصور ممکن ہے، وہ جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہیں۔ دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑا دیجیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے،
اگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہم دنیاوی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے ورد اور وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب عز و جل نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم کی میں کتنی تعمیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے والے مؤذن کی دعوت پر میں کتنی بار لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والی مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی صدا کیا میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا میں سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی راہ اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔